دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہیں آپ خود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire سے میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ غوث پاک بہت بڑے معلم تھے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، داتا گنج بخش سے بھی مشہور ہیں۔ ان کے پاس ہمیشہ 10 سے 12 شاگرد ہوتے تھے، اور ان کو وہ روزانہ زندگی کا جو سبق ہے وہ سکھاتے تھے۔ وہ کتابوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے شاگردوں کو ایک دن باہر لے جاتے اور پھر دنیا کی جو عملی زندگی تھی اس سے وہ ان کو سکھاتے۔ ایک دن وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آج میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو زندگی کا سبق سکھاتا ہوں۔ وہ اپنے 6 7 8 شاگردوں کو لے کر گئے۔ دور ایک گاؤں میں بہت بڑا کھیت تھا، اور اس کھیت میں ذمہ دار پانی کا کنواں کھود رہا تھا۔ اس کھیت میں اس نے ایک جگہ پہ کنواں کھودا، کچھ فٹ 2 فٹ کھودا تو بیچ میں سے پتھر نکل آیا۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس نے پھر سوچا کہ یہ مشکل ہے، وہ جگہ چھوڑی اور دوسری جگہ پہ کھودنا شروع کر دیا۔ دوسری جگہ پہ بھی وہ کھودتا رہا کنواں، 3 4 فٹ تک کھودا، پھر آگے سے ایک اور پتھر نکل آیا۔ وہاں پہ بھی اس نے بڑی کوشش کی پتھر کو توڑنے کی، نہیں توڑ سکا، اور اس نے وہ جگہ بدلی اور ایک اور جگہ پہ، نئی جگہ پہ اس نے سوچا کہ یہاں پہ پتھر نہیں ہوگا، کنواں کھودنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ بھی جب 3 4 فٹ تک پہنچا تو وہاں پر بھی پتھر نکل آیا، اور اسی طرح کرتے کرتے اس نے پورے کھیت میں کھڈے ہی کھڈے ڈال دیے، جگہ جگہ پہ کنواں کھودنے کی کوشش کی۔ اس دوران شام ہو گئی، وہ لیٹ ہو گیا، کنواں نہیں کھود سکا اور وہ واپس آ گیا۔ غوث پاک نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلیں واپس چلتے ہیں۔ شاگرد واپس ہوئے، شام کو بیٹھے اور ان سے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ آج آپ نے کیا سیکھا؟ سب نے کہا کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ایک شخص تھا، وہ ایک جگہ سے پہ کھڈا کھودتا وہ چھوڑتا، دوسری جگہ پہ کھودتا وہ چھوڑتا، تیسری جگہ پہ کھودتا۔ غوث پاک نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مطلب کچھ نہیں سیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھا۔ پھر انہیں بتایا کہ یہ اصل زندگی ہے، کہ آپ سوچیں کہ وہ ذمہ دار، وہ شخص اگر صبح سے شام تک ایک ہی جگہ پہ کھڈا کھودتا رہتا، کنواں کھودنے کی کوشش کرتا رہتا، پتھر آئے تھے، مشکل ہوتی، کوشش کرتا، توڑتا، ایک وقت آتا پتھر ٹوٹ جاتا اور شام تک اسے پانی نکل آتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک مشکل دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید اگلی جگہ آسان ہو، وہاں اس نے کوشش کی۔ وہاں پہ جب پتھر آیا، ہو سکتا ہے وہ پتھر بہت چھوٹا ہوا ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتھر اس کے رستے سے ہٹ جاتا یا ٹوٹ جاتا، یا عارضی طور پہ کوشش کرتا تو کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا۔ اس نے سوچا کہ نہیں، یہ بھی مشکل ہے۔ اس نے پھر تیسری جگہ پہ کھڈا کھودنے کی کوشش کی، اور ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں اس سے آتی رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ ناکام، پورا دن محنت کرتا رہا، اس نے ہارڈ ورک کیا، کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہی زندگی ہے، کہ زندگی میں انسان کسی ایک فیلڈ میں قدم رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کے لیے یہ پرابلم ہے، تو وہ اسے بدل کر کسی دوسری فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس میں بھی اس کی مشکلاتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہیڈلز ہوتے ہیں، وہ بدل کر تیسری کسی فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے، انسان کامیاب نہیں ہوتا اور وہ واپس ناکام لوٹتا ہے۔ ساری زندگی اس نے محنت کی ہوتی ہے، ہاتھوں پہ چھالے چڑھے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ اس نے کھڈے کھودے ہوتے ہیں، تجربے اس کے پاس بے شمار ہوتے ہیں، لیکن زندگی کی کامیابی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس چھوٹی سی کہانی سے کہ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں، یا آپ کسی بھی ایج میں ہیں، آپ جب کسی چیز میں ہاتھ ڈالیں، کام کریں، تو اس کی جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ لڑیں۔
وہی کامیابی آپ کو مزہ دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، جو آپ مشکلاتوں کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اگر حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ اپنے صبر کے ساتھ سلو اینڈ اسٹڈی چلتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ محنت بھی آپ کو پے کرے گی، وہ زندگی بھی آپ کو پے کرے گی، وہ کوشش بھی آپ کو پے کرے گی، وہ خون پسینہ بھی آپ کو پے کرے گا، اور آپ اپنی کامیابی کی زندگی گزاریں گے۔ J.Inspire سے اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔